اس ذات پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں میں جنم لینے والے نیک پرخلوص و پاکیزہ جذبات کا مالک ہے۔ دوستو میں ہوں طاہر جنجوعہ۔ دوستو عام طور پہ ہم تقدیر اور نصیب کو ایک ہی کیٹیگری میں لیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مجلس لگی تھی تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے اس کو جواب دیا، انسان کا تقدیر میں اختیار نہیں ہوتا، جیسے کہ تمہارا یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنی ماں تبدیل نہیں کر سکتے، اپنا باپ تبدیل نہیں کر سکتے، ساری عمر تمہاری ماں بھی وہی رہے گی، تمہارا باپ بھی وہی رہے گا۔ تم اپنے پیدا ہونے والے لمحات کو تبدیل نہیں کر سکتے، جس لمحے لکھا ہے کہ تم نے پیدا ہونا اسی لمحے تم نے پیدا ہونا ہے، اور یہ جو ہے وہ تقدیر کہلاتا ہے۔ نصیب یہ ہے کہ قدم قدم پہ انسان کے سامنے صحیح اور غلط کا فرق واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جو فیصلے انسان اپنے لیے کرتا ہے اور جس چیز پہ انسان اپنا دائرہ اختیار رکھتا ہے، وہ سارے فیصلے انسان کے آنے والے نصیب کو بہتر یا بدتر بناتے ہیں، تو یہ نصیب ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ سے اس شخص نے کہا کہ مزید وضاحت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں یا علم دلوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی توجہ جو علم کی بجائے خواہشات پہ رکھتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، تو یہ فیصلہ قدرت کا نہیں، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے انجام کو نصیب کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط طریقے سے دولت کماتا ہے تو وہ بھی اس کے غلط فیصلہ جو ہے یہ بھی اس کا نصیب کہلاتا ہے۔ اگر اس کا یہ فیصلہ اس کا انجام برا ہوتا ہے تو یہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ مزید فرماتے ہیں کہ شخص یاد رکھنا، اللہ کی ذات جو ہے کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، بلکہ انسان کے غلط فیصلے انسان کا برا کرتے ہیں۔ اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا، اگر کوئی صحیح فیصلہ کرتا رہے ساری زندگی، پھر بھی اس کی زندگی اگر اے مولا علی کرم اللہ وجہ تکلیفوں میں گزرے تو پھر کیا ہے؟ تو آپ مسکرائے تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ پاک کی ذات جس کو نوازنا چاہتا ہے، جس کو زیادہ دینا چاہتا ہے، پہلے اس منزل کے لیے اس کو تیار کرتا ہے، اسے اس قابل بناتا ہے، اور اسے اس قابل بنانے کے لیے اسے ظاہری بات ہے اس شخص کو سیکھنا درکار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ پاک کی ذات جسے سکھانا چاہتا ہے اسے نہ کبھی کسی سکول پہ جو آتا ہے، نہ کسی مدرسے پہ جو آتا ہے، بلکہ نہ کسی استاد کے پاس بھی نہیں بھجواتا، بلکہ اسے اللہ پاک دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ سب سے بہترین جو استاد ہیں وہ دکھ، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، اور اللہ پاک کی ذات اسے اس قابل بناتی ہے کہ تاکہ وہ ان تکلیفوں اور دکھوں سے گزر اس منزل کے قابل ہو جائے جو اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے، اس کے نصیب میں اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ تو تقدیر میں تکلیفیں جو ہیں وہ اس لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ وہ اس منزل کو حاصل کر لے جو اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے۔ زیر لب کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔